الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑے ہی سریل انداز میں اور بہترین لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کی ہے. وجزاہم اللہ احسن الجزاء. میں یہ طلبہ سے جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں. اسی طرح خاموشی کا مظاہرہ کرتے رہیں. انشاءاللہ ہمارے درمیان میں ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب شیدا کالینہ خلیفہ صاحبزادہ محترم و خلیفہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامن برکاتہ العالیہ قریب تشریف فرما ہوں گے. اور اس کے علاوہ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہمارے دیگر اکابر علماء کرام بھی انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے. تو میں کچھ تمہیدی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس فروعات میں جنہوں نے اول نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے ان کے بھی کچھ جو نعت تقاریر وغیرہ پیش کی جائے گی. تو تمام طلبہ تیار ہے اس سلسلے میں. جس کا بھی نام پکارا جائے گا انشاءاللہ وہ نکال رہے ہیں. نمبرات جو 2-3 حکم صاحبان نے جو نمبرات تجویز کیے ہیں تو ان تینوں حکم صاحبان کے تجویز کردہ نمبرات میں سے جن کا زیادہ سے زیادہ جس نے نمبر حاصل کیے ہوں گے ان کا جو تو انشاءاللہ نام اول، اس کے بعد پھر دوم، پھر سوم، پھر چہاروں اور پنجم 5 انعامات امتیازی رکھے گئے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے. اور ان امتیازی نمبرات سے انشاءاللہ ان کو کامیاب کیا جائے گا، سرفراز کیا جائے گا. اور باقی جو طلبہ ہیں جتنے بھی شرکاء ہیں وہ تمام کے لیے بھی سند ہے اور ان کو مدرسے کی جانب سے مکاتب قرآنیہ کی جانب سے بوٹل کی شکل میں انعامات بھی دیے جائیں گے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. انہی چیزوں میں
ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں عمومی سطح پر کہ اغیار کی جانب سے مسلمان بچوں کی دین اور ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی مختلف کوششیں اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. چاہے وہ اسکول کی سلیبس کی شکل میں ہو, چاہے ہمارے گھر کے اندر روزمرہ کی ہمارے استعمال کی چیزیں جو موبائل ہے اس کے ذریعے سے ہو, یا کافر اور مشرکوں کے دوسرے اور بھی پروپیگنڈے ہیں جس کے ذریعے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچوں کی دلوں سے ایمان اور اسلام کی عظمت کو ختم کر دیا جائے. ان کی دلوں سے, ان کی دلوں کے اندر کفر اور شرک کی نحوست جو ہے, نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسی وجہ سے ایسے سلیبس اور نصاب تعلیم داخل کرنے کا ارادہ حکومت کر چکی ہے, اور جس کی وجہ سے آئندہ چل کر ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آج ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. اسی لیے ایسے ماحول کے اندر جبکہ ہر طرف فحاشی اور منکرات کا دورہ ہے اور تمام جگہوں پر اسلام مخالف طاقتیں اسلام کو زیر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں, ایسے ماحول کے اندر ان مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کا باقی رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کی رونق حیات کو باقی رکھنے کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر یہ ہماری نسلیں اسلام پر باقی نہ رہی, ایمان پر باقی نہ رہی, ان کی دلوں میں کفر کی نحوست اس طرح باقی نہ رہی جس طرح کہ ایک آدمی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو 7 نصیحتیں فرمائی تھی, اور اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ تو کفر میں واپس لوٹنے کو اس طرح ناپسند کر جس طرح کہ تو آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ ہماری نسلیں کفر اور شرک کی جب تک نحوست ان کی دلوں کے اندر باقی نہ رہے گی تو ہو سکتا ہے آئندہ چل کر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے یہ طلبہ یا آئندہ آنے والی نسلیں ارتداد کے دہانے پر پہنچ جائے, مرتد ہو جائے. لہذا میں شکر گزار ہوں ان علماء کرام کا, اور تہہ دل سے ہم جو شکریہ ادا کرتے ہیں جو مکاتب قرآنیہ کی محنت کر رہے ہیں, جو قرآن کی تعلیم دلانے کی فکریں کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہماری یہ خدمت دنیا والوں کی نگاہوں میں بہت زیادہ ناقص ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کی نگاہوں میں اسکول اور کالجز کی بڑی عظمت ہے اور یہ مکاتب کو وہ زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے آپ کی ان محنتوں پر کہ میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں, اور ہم اکرام کرتے ہیں دل سے ان ائمہ کرام کا جو مکاتب قرآنیہ میں اپنے ننھے منھے بچوں کو ایمان اور عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا جس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے, زندہ ولی ان کو کہا جاتا ہے, اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں, ان کی کرامتیں ہیں, بہت ساری کرامتیں ہمارے ماضی قریب کے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں. بڑی بڑی کتابیں بھی حضرت نے تحریر فرمائی ہے, اور مدارس عربیہ ہتھوڑا باندھا حضرت کا یہ معمول تھا. حضرت کے اسفار بھی بہت ہوا کرتے تھے, بخاری شریف اور حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے. اس کے باوجود حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ کسی نہ کسی دینیات کے بچوں کو بلا کر اس سے قرآن مجید کا ناظرہ سنا کرتے تھے یا قرآن مجید کو پڑھایا کرتے تھے, اور پھر یہ حدیث بیان کرتے تھے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم سب سے بہتر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہترین ہونے کا خطاب ہم لوگوں کو دیا گیا ہے.
لہٰذا ہم اس محنت کو دل اور جان سے کرنے والے بنے، اور جس علاقے میں بھی ہم لوگ محنت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے معاش بھی ہے اور معاد بھی ہے. جیسے کہ ہمارے سرپرست مدرسہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہ العالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں اور بہت سراہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تو مکاتب قرآنیہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے معاش بھی ہے اور معاد بھی ہے. معاش اس لیے کہ ہم پڑھائیں گے تو ذریعے معاش بھی ہے، اور معاد اس اعتبار سے کہ ہمارے آخرت کی زندگی اس کی ذریعے سے سنور جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس قدر انعام قیامت کی عطا فرمائے گی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لہذا میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام جنہوں نے محنت کی طلباء پر اور طلباء کو جو یہاں تک پہنچایا تینوں فروعات کے اندر، ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ انقریب ان کے لیے ائمہ کرام کے لیے بھی الحمدللہ انعامات بھی ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی انعامات رکھے گئے ہیں اور ان طلباء کے لیے بھی ہیں. تو میں تاخیر نہ کرتے ہوئے قرات کے بعد حمد نعت النبی پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف و تحسین ہے، قابل ستائش ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو ذات گرامی ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو نعت کے لیے ہم اس طالب علم کا انتخاب کریں گے جنہوں نے جو ہے تو اس مسابقے میں نعت کے مسابقے میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے. اور میں لائے ہوئے ہیں، انہی میں سے ہمارے بزرگ عالم دین اور جن کو شعر و اشعار سے بھی بہت ذوق ہے اور ہمارے جو ہے تو بڑے ہیں، استاد الاساتذہ میں سے ہیں حضرت مولانا عبد الحمید صاحب راہی دامت برکاتہ العالیہ. حضرت مدرسہ مفتاح العلوم کوپرگاؤں کے اندر درس حدیث پڑھاتے ہیں اور درجات علیہ کو درس دیتے ہیں. حضرت ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں. ہماری دعوت پر جو ہے تو انہوں نے ہماری دعوت کو صدا و صحرا جانے نہیں دیا. ہم تمام اساتذہ اور اراکین مدرسہ اعجاز القرآن اور مکاتب قرآنیہ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلا و سہلا و مرحبا کے نغمے ہر بام و در سے آپ کو سناتے ہیں. آپ کا انا مبارک و صد مبارکباد ہو. اب میں حضرت سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ نعت یا اشعار جو ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے اور تاثرات بھی ہمارے سامنے جو ہے تو پیش کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم. محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، طلباء اور طلباء کے سرپرست حضرات اور ان کے اساتذہ اکرام، آج یہ ایک مثالی پروگرام ضلع احمد نگر کی سرزمین تعلق کا سنگمنیر میں قرن میں یہ منعقد کیا جا رہا ہے. یہ مثالی اس اعتبار سے کہ انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پر اور بھی دوسرے لوگ چلیں گے. آپ نے نیو ڈال دی ہے، ابھی آپ کو دیکھ کر کے اور بھی دوسرے علاقے والے اس طرح کے پروگرام کریں گے. آپ تجربے سے گزر گئے اور اب اس کے آگے آپ اس کو اس سے بھی زیادہ
किस तरह कामयाब कर सकते हैं, वो थ्योरी आपको हासिल हो जाए। ये प्रोग्राम इस तरह के और दूसरे इजलास और जलसे जुलूस मदारिस दुनिया के, मकातिब इस्लामिया के जहां जहां हो रहे हैं, होते रहेंगे, इससे इंसान का दिल जागता रहता है, दिल बेदार रहता है, दीन के एतबार से, ईमान के एतबार से। और जब तक ईमान के साथ ये दिल धड़कता रहेगा, दीन और इस्लाम के साथ जब तक ये दिल धड़कता रहेगा, तो इस तरह की कोशिशें अमल में आती रहेंगी, इस तरह के जलसे जुलूस होते रहेंगे, नौजवान जोश में आएंगे और नौजवान आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे। पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को भी जोश आएगा, उनके अंदर उभार पैदा होगा, उनके दिल के अंदर शौक और जज्बे उभरेंगे और इसी बहाने से दीन इस्लाम हमारे दिलों में, जिंदगियों में, हमारे गांव में, हमारे शहर में तरक्की करेगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह मिसाली है और ये प्रोग्राम बेहद मुफीद प्रोग्राम है। मैं इसके मुनाक़द करने वालों और इसकी सरपरस्ती करने वालों और तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनके हौसले, इनके अज़ाइम को अल्लाह बुलंद फरमाए, इनके दिल में जो भी काबिशें, अज़ाइम, इरादे हैं, उनके अंदर इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए। अब दूसरी बात ये भी अर्ज करना है कि बाज़ मर्तबा जोश में हम कर लेते हैं काम और फिर बाद में उसको छोड़ के बैठ जाते हैं। उसको करते रहना है और हमेशा करते रहना है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी काम हम लेके चले तो हमें उसको खैरुल अमली मादाम अलैहि व इन कल्ला, बेहतरीन अमल वो है जिसको हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए इसको मिसाल दी गई है, मैंने अभी कहा दिल से। ये दिल धड़कते रहना जरूरी है। दिल की धड़कन में कितनी चीजें हैं, एक तो हयात, जिंदगी, और एक हरकत और एक हरारत। हयात, जिंदगी और हरकत और हरारत, गर्मी, दिल के अंदर गर्म, दिल गर्म भी रहना चाहिए, दिल हरकत भी करते रहना चाहिए और दिल जिंदा भी रहना चाहिए। इसलिए हदीस में आया, अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु। सुनो, इंसान के बदन में एक दोष का लोथड़ा है, जब वो सही रहता है सारा बदन दुरुस्त रहता है और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा बदन बिगड़ जाता है। तो इस तरह जिस तरह हमारे जिस्म, हमारा वजूद ये दिल की धड़कन पर बाकी है, इसी तरह ये दीनी वजूद और ये इस्लामी हरकतें और ये मदारिस और दीन, मेहनतें दीन की जो भी हो रही है, वो इसी हरकत पर, इसी हयात पर और इसी हरारत के ऊपर बाकी है। ये तीनों चीजें जैसे दिल जिंदगी में जरूरी है, सीने में जरूरी है, यही चीजें हमारे कामों के अंदर भी जरूरी है। जब तक कि वो काम कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए शायर ने कहा, ऐ दिले जिंदा तू न मर जाए, कहीं तू न मर जाए, मुझे डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम से होगा क्या, अंधेरे दूर होंगे,
इस प्रोग्राम से अंधेरे दूर होंगे। कौन से अंधेरे? जहालत के अंधेरे, बेदीनी के अंधेरे। और आज तो अंधेरे पर अंधेरे चलते आ रहे हैं, अंधेरों का दौर है, साजिशों के और मुख्तलिफ किस्म के अंधेरे हमारे आसमान में मंडरा रहे हैं। और उनका मुकाबला हम उलमा करेंगे, हुफ़ाज़ करेंगे और ये दीनी मकातिब व मदारिस करेंगे, वो अंधेरे दूर हो जाएंगे। लेकिन उसको दूर करने के लिए एक चीज जरूरी है। कैसे दूर होंगे वो अंधेरे? उसके लिए एक मिसाल मैं देता हूं। अमेरिका के अंदर एक मर्तबा जैसे ये हॉल है, ऐसे ये हॉल था बहुत बड़ा, और उस हॉल के अंदर प्रोग्राम चल रहा था, थिएटर के अंदर प्रोग्राम हो रहा था। और वो प्रोग्राम उनके सोसाइटी के एतबार से था। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके प्रोग्राम में एक हिस्सा ये था, जैसे काम करने वाले लोग, किरदार अदा करने वाले लोग स्टेज पे आए तो उस वक्त सारे दीवार जो ये सफेद नजर आ रही है, ऐसी सारी दीवारें काले कपड़े की, सब तरफ काला कपड़ा उन्होंने लगा के खींच दिए, सब तरफ काला हो गया। और उसी दौरान लाइट ऑफ कर दी गई। अब बताओ कितना अंधेरा हो गया होगा, कितना अंधेरा होगा। स्टेज के ऊपर खुद आप अपना हाथ देखें तो नजर नहीं आएगा, इतना अंधेरा हुआ। अब उस अंधेरे के अंदर 5 मिनट सबको इसी तरह रखा गया और उनसे ये कहा गया कि इस अंधेरे को दूर करो, अंधेरे को दूर करो। तो उस वक्त सब सोच रहे कि क्या किया है। तो उस वक्त स्टेज पर जो कह रहा था अंधेरा दूर करो, तो उसने जेब से माचिस निकाली और जलाया और यूं पकड़ा दिए की तरह। अब उसने कहा हॉल वालों से जो मैंने किया वो तुम भी करो। चुनांचे हर आदमी ने माचिस निकाली और जलाया और इस तरह दिए की तरह करा। तो आनन फानन पूरे हॉल के अंदर रोशनी हो गई, पूरे हॉल में रोशनी हो गई है। तो जब सब दिया जलाइया, जब सारी काड़ियां एक साथ जली तो रोशनी ही रोशनी हो गई। ऐसे ये अंधेरा दूर होगा जब हर मुसलमान ईमान की रोशनी जलाए और ईमान के चिराग को रोशन करे। अब ये चिराग मुख्तलिफ किस्म की सूरत में, कहीं मकातिब और मदरसे की सूरत में आपके सामने है, कई उलमा मेहनत करने वाले हैं वो भी चिराग है, वो भी आपके सामने है, कहीं नौजवान मेहनत कर रहे हैं वो नौजवान आपके सामने है। सारी मिल्लतें इस्लामिया, छोटे हो बड़े हो जवान हो मर्द हो औरत हो, ये सब मिलकर अपनी बस भर कोशिश करेंगे, गोया दिया जलाएंगे तो ये अंधेरे सबके सब दूर हो जाएंगे। सब है तैयार इसके लिए? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम के तासुरात मैंने अपने जाहिर दिल के अंदर जो कुछ था मैंने कह दिया। वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके जरिए से, ये जैसे मैंने मिसाल दिया अभी, ऐसी ही आपके जरिए से ये दुनिया के जो अंधेरे हैं इंशाअल्लाह एक दिन छट जाएंगे, ये बातिल खत्म हो जाएंगे। अल्लाह आपको उसका जरिया बनाए। नात पढ़ रहा हूं मैं। अब चूंकि उलमा है माशाअल्लाह, हुफ़ाज़ किराम है, मुश्किल अल्फाज वाली, मुश्किल बहर वाली नज़म भी मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैं सोच रहा कि बच्चे भी हैं और आम लोग भी हैं, इसलिए आसान अल्फाज वाली और पुरमाना पुरमंस
ایسے اشعار آپ کے سامنے پڑھوں جو سیدھے میری زبان سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچے. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا. وہ دم ہی کیا جو تیری راہ میں نکل نہ سکا. ہٹا جو راہ سے تیری محمد عربی. ہٹا جو راہ سے تیری محمد عربی. قسم خدا کی برائی کبھی سنبھل نہ سکا. قسم خدا کی برائی کبھی سنبھل نہ سکا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ کا کوئی ثبوت ہوتا ہے نا؟ آپ کو ثبوت چاہیے میرے. وہ طفل دل جو تیرے دامن کی جنبشوں میں پلا. طفل یعنی بچہ، وہ بچہ جو سنتوں کے ماحول میں پلا، وہ بچہ جو نیک ماں جس نے سنتوں کے ماحول میں اس کو پلایا، پلا، بڑا کیا. وہ طفل دل جو تیرے دامن کی جنبشوں میں پلا. جہاں کے فانی کھلونوں سے وہ بہل نہ سکا. جہاں کے فانی کھلونوں سے وہ بہل نہ سکا. اور یہاں قرآن کی عظمت دیکھیے نا شعر میں. اے شمع بز میں ازل، اے شمع بز میں ازل تیرے آگے کوئی چراغ. اے شمع بز میں ازل تیرے آگے کوئی چراغ. جلا تو بجھ نہ سکا اور بجھا تو جل نہ سکا. جلا تو بجھ نہ سکا اور بجھا تو جل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیری راہ میں پگھل نہ سکا. اب یہ شعر سامری ہر دور میں گزری ہے، ہر دور کا سامری، ہر مقام کا سامری. سامری کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، جو حق کے مقابلے میں آیا، حق کو مٹانے کی کوشش کی. آج بھی جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، یہاں پر بھی سامریوں نے اپنا سر اٹھایا ہے اور
اس کو کچلنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے اور کچلے جا رہے ہیں. دعا کیجئے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے. ہزار عبورے سیاست کے سامری لیکن اب شعر زندہ شعر ہے، آج کے زمانے کا شعر. ذرا دل کی گہرائیوں سے اس کا سواگت کیجیے، استقبال کیجیے. ہزار عبورے سیاست کے سامری لیکن کسی کا جادو تو قرآن کے آگے چل نہ سکا. کسی کا جادو تو قرآن کے آگے چل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. اب آخری شعر، اور آپ بھی عہد کیجئے کہ ہم بھی نہیں بدلیں گے، ہم بھی نہیں بدلیں گے، اٹل رہیں گے اپنے ایمان پر چاہے جان چلی جائے. بدلتی دنیا بدلتی رہی ہمیشہ جلال، جلال شاعر کا نام. بدلتی دنیا بدلتی رہی ہمیشہ جلال، مگر نظام محمد کبھی بدل نہ سکا. مگر نظام محمد کبھی بدل نہ سکا. وہ دل ہی کیا جو تیرے عشق میں پگھل نہ سکا. السلام علیکم. یہ تھے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب راہی. بہت قیمتی پنڈ و نسائی سے انہوں نے نوازا بھی، اور ہم خدام مدرسہ اعجاز العلوم کا انہوں نے بہت زیادہ ستائش بھی فرمائی، جس سے ہم ان کے ممنون ہیں کہ حضرت نے حوصلہ افزا کلمات کے ذریعے سے ہمیں اور ہمت، جرأت اور مستقبل کی نیک تمناؤں سے نوازا. جزاکم اللہ. یہ جو کھڑے ہوئے حضرات براہ کرم بیٹھ جائیں. کب تک کھڑے رہیں گے؟ ابھی پروگرام طویل ہے، بہت کافی دیر آپ کو بیٹھنا ہے. تو ہم سب آپ کے احساسات سمجھ رہے ہیں. آپ کی طرف سے اٹھنے والی نظریں ہمیں اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ جلد از جلد نتائج کا اعلان ہو جائے اور وہ خوشخبریاں ہمیں سنا دی جائے. ہم آپ کے اس احساس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ آج کا منعقدہ مسابقہ بہت شفافیت کے ساتھ، بہت عدل و انصاف کے ساتھ لیا گیا ہے. تو اس لیے ہمارا جو کاروان ہے وہ بہت باریکیوں سے ہر مساہم کے نمبرات پر نظر ثانی کر رہا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نظام کے ذریعے سے کچھ بھی ناانصافی ہو. شروع دن سے جیسے جو لوگ اس میں آئے ہیں وہ ہمارے اس کام کو جانتے ہیں، کتنی باریکیوں کے ساتھ اس مسابقے کو منعقد کیا گیا ہے. اس لیے تھوڑا صبر کریں. بہت جلد ہمارے درمیان میں حکم صاحبہ کے جو فیصلے ہیں وہ آ جائیں گے. بہت جلد ان نمبرات کا بھی اعلان ہو جائے گا. ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہوئے ایک بہت ہی اولو العزم شخصیت ہے حضرت مولانا یاسین صاحب ملی ندوی دامت برکاتہم. حضرت والا قوم و ملت کی دینی فکر کو لے کر کئی زاویوں سے معاشرے میں کام بھی کر رہے ہیں. حضرت والا نے جب بھی جیسی امت کی بہت سی برائیوں کو دیکھا تو اس پر ماشاءاللہ حضرت نے اپنے قول و ارشاد کے ذریعے سے بھی کام کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تصنیف کردہ کتابچوں کے ذریعے سے بھی کام کیا. تو وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ارتداد کا مسئلہ امت کے درمیان میں چل رہا ہے. ہر اہل ایمان اس معاملے میں بہت پریشان ہے
اس مسئلے کو لے کر حضرت نے ایک چھوٹا سا کتابچہ عام فہم زبان کے اندر ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں۔ واقعی اس کو بڑے اکابر علماء نے پسند کیا اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے، اس لیے حضرت والا یہاں مدعو بھی تھے ہمارے دعوت پر، تاکہ حضرت والا کے اس کتابچے کے ذریعے سے بیٹھنے والے آنے والے تمام لوگ استفادہ کریں۔ تو ماشاءاللہ اس کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے، ہر جو شخص یہاں آیا ہے ان سے ہماری خصوصی گزارش ہے اس کتاب کو آپ خریدیں، اپنی بچیوں کو خصوصاً دیں، گھر کی مستورات کو دیں۔ وقت کی بہت اہم ضرورت پر حضرت نے کام کیا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، تو سب خریدیں گے انشاءاللہ۔ سامنے سیڑھی کے بازو میں اسٹال لگا ہوا ہے، جاتے وقت ہر ساتھی وہ 20 روپے کا کتابچہ ہے، بہت کم قیمت حضرت نے رکھی ہے، تمام علماء ائمہ بھی اس کو لے کر جائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب میں تمام حکم صاحبان کی طرف سے مسابقے کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما حضرت مولانا رفیق صاحب قاسمی استاذ مدرسہ مہد نعمانی راہتا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا آج کے مسابقے کے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و معقر حضرات علماء کرام و حفاظ عظام اور آپ تمام شرکائے جلسہ، بات دراصل کچھ اہم نکات بیان کرنے تھے، لیکن وقت کی اس گرانی کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں کہ جب بے قراری کی گھڑیاں بڑھتی ہے تو ماحول پرکیف نہیں ہوتا، بے کیف ہو جاتا ہے، اور اس میں لمبی چوڑی بات یہ پھر دلوں کو بے چین کرتی ہے اور سماعت پر گرا گزرتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے ان خدام دین کی محنتوں کو سراہتے ہوئے چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا میرے لیے مناسب ہوگا۔ الحمدللہ یہاں کے ذمہ داران کے حسن ظن کی بنیاد پر اس فقیر کو بطور حکم کے دعوت دی گئی اور میں یہاں پہنچا۔ جو فرع میرے ذمے تھی وہ متعلق تھی حمد و نعت سے۔ الحمدللہ 87 بچوں نے حمد اور نعت اس فرع میں پیش کی جو قابل رشک ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، اور خصوصاً مکاتب کے معلمین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسابقے کی بات ہماری سماعت پر پڑی تو ہم نے اپنی کوششوں کو اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ کیا، اور وہ کوششوں کی نتیجہ اور نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کیا جو قابل مبارکباد ہیں، اور کوششوں کو بڑھانا چاہیے۔ امت مسلمہ کے ایک فرد کے حیثیت سے، اور خصوصاً وہ حضرات جو دینی علوم کا اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، اور ان کا اور میرا رشتہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مربوط ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات ہمارے اس ملک کے کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے کروٹ لے رہے ہیں۔ آئے دن نئے فتنے اس ملک میں اٹھ رہے ہیں اور اس کے سرکوبی کے لیے ہمارے اکابر علماء جمے ہوئے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، لیکن صرف ان کے جم جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم سبوں کو گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، مکتب مکتب، مدرسہ اپنی محنتوں کو وسیع کرنا پڑے گا، اور اس کے نتائج انشاءاللہ العزیز مستقبل میں اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرمائیں گے۔ تو جن بچوں نے پروگرام پیش کیا میں ان کی بھی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کی خدمت میں خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً وہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے ان بچوں کو تراشنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آج سے 8-10 سال پہلے نیرل کے جلسے میں جانا ہوا تھا، وہی 2 لفظ میں آپ حضرات کے حوالے کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک فکر انگیز جملہ کہا تھا، چند الفاظ پر مشتمل، وہ یہ تھا کہ آج ہمیں دیکھ کر، اپنے علماء کو دیکھ کر اور معلمین مکاتب کو دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے تلاشنا بھی چھوڑ دیا اور تراشنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ تھے حضرت والا کے، انہی الفاظ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اپنی امت کی نئی نسل کو تلاشے بھی اور انہیں بہترین انداز میں تراشنے کی کوشش کرے نہج نبوت کے مطابق۔ انشاءاللہ العزیز ماضی بھی ہمارا تھا، حال بھی ہمارا ہے اور مستقبل بھی ہمارا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی خدمت کو قبول فرمائے جنہوں نے اس بار عظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اتنا بڑا اجتماع کیا، اور اس اجتماع کے لیے محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں کی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر گھڑی میں مستقیم رکھے، ثابت قدم رکھے، اللہ ان کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فیصلہ تھا بہت جلد ہمارے درمیان میں آنے والا ہے، اس لیے میں تمام حکم صاحبان کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت ہی بزرگ ترین اور اولوالعزم وفد ہمارے اس سرزمین پر آیا ہوا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن سے یہ افراد مدرسہ اعضاء کے ششمائی امتحان اور مسابقے کی تمام تر کوششوں کی فکروں میں لگے ہیں، اور ماشاءاللہ ششمائی امتحان بھی انہی کے زیر نگرانی ہوا ہے، اور اس مسابقے میں یہی وفد کے کئی افراد حکم اور سائل بھی رہے ہیں۔ تمام حکم اور تمام مسابقے کے جتنے فروعات تھی اس کی ترجمانی کرنے کے لیے میں ممبئی سے آیا ہوا وفد، ان میں سے حضرت مولانا محمد غزالی صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام حکم صاحب کے تاثرات اپنے زبانی ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء کرام، معزز طلباء اعزام اور باہر سے آنے والے مہمانان کرام، مجھے پہلی مرتبہ ادارہ کی جانب سے اور حضرت مولانا مرشد الامہ حضرت مولانا منیر صاحب مدث اللہ العالی کی ایما پر مہاراشٹر کے اس ادارے میں آنے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہاں حاضری
خود میرے لیے سعادت کی چیز ہے۔ جو کام آپ حضرات اور جس انداز میں کر رہے ہیں قابل ستائش ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اس دل جمعی سے اور ہمہ جہت طریقے سے بچوں کے اندر تعلیمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان کو اعمال سے جوڑنے اور ان اعمال میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنے کے لیے مسابقے کا آپ حضرات نے اہتمام کیا ہے۔ اس سے میں خوش ہوں اور اپنے ساتھ آنے والے تمام علماء کرام کی جانب سے ذمہ داران مدرسہ، اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو کتابوں میں ہم لوگ چیزیں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن وہ چیز محدود رہ جاتی ہے۔ جب اس کو ہم اس طریقے سے پروگراموں میں پروجیکٹ کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں اور ان میں امتیازی نمبرات لانے والے بچوں کو انعامات سے نوازتے ہیں، تو ان اقدامات سے جو دین کی چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے یا سیکھتے سکھاتے ہیں اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے سیکھیں۔ مسابقے کے اندر جو ہے 3 چیزیں رکھی گئی تھیں، ان میں سے ایک چیز تھی حمد و نعت، دوسری چیز تھی تقریر اور تیسری چیز تھی نماز اور اذان اور اقامت کی تصحیح۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو منعقد کیا۔ ایک ہے نماز کو پڑھ لینا، ایک ہے نماز کو قائم کر لینا، نماز کو اس کی پوری معنویت کے ساتھ اور پوری خصوصیت اور اس کے ارکان کی حسن ادائیگی کے ساتھ نماز کو پڑھنا، یہ نماز کا قیام ہے۔ اور نماز کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور یہ اذان کا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب اور ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تصحیح اعمال کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اذان کے دینے کا ایک طریقہ، ہم کو اللہ اکبر کیسے کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے، اس طرح سے اس کو سیکھنا اور اس کو پڑھانا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اعمال اسلام کی تصحیح کا مزاج پیدا کرنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے کہنے کے لیے اتنا بڑا پروگرام کیا اور اس میں شامل کیا حمد و نعت۔ حمد و نعت یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود منبر پر بٹھا کر کے نعت سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے فواہشات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بہت کم ہے، ہم لوگوں کو جانا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ
اللہ۔ محترم حضرات، یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان بہت ہی عظیم شخصیت حضرت شاہ منیر احمد صاحب کابینہ دامت برکاتہم کے فرزند عظیم حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ یقیناً بڑی محرومی ہوگی کہ ہم حضرت کے مواعظ حسنہ کو سنے بغیر یہاں سے جائے، تاخیر واقعی بہت ہوئی ہے۔ حضرت بہت لمبا سفر کر کے صرف ہماری اس کاوش پر اور ہماری ادنا سی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے میں بنا کسی تاخیر کے حضرت والا کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت کے خطاب کے فوری بعد تمام طلبہ کے انعامات کا اعلان ہوگا۔ اول تک پنجم نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات جو بھی ہوں ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام شریک مسابقہ ہر طالب علم کے لیے بھی انعام ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ اعضا کے تمام خدام، اساتذہ اور تمام مکاتب کے ذمہ داران نے بھی کوشش کی ہے کہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے لیے اول انعام کے لیے سائیکل متعین ہے تینوں فرع کے اندر، دوم انعام کے لیے یہ کولر انعام ہے، اور تیسرا انعام پنکھا ہے، ٹیبل فین، اور چوتھا انعام ڈنر سیٹ ہے، پانچواں انعام لیمن سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اول دوم کا پنجم امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے ٹرافی ہے، اور اسی طرح تمام شرکائے مسابقے کے لیے بھی ٹرافی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک ایک بوتل بھی انعام میں ہے۔ تمام مکاتب کے اساتذہ کے لیے ایک ایک رومال تحفے میں ہے، اور جو مکاتب کے اساتذہ جن کے جو الحاق شدہ ہیں ان کے طلبہ کے اگر نمبرات آ رہے ہیں تو اول انعام جس مکتب سے آئے ان کو 500 روپے کا انعام ہے، دوسرے یعنی ان کی 500 روپے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، دوم نمبر جن مکتب کا آئے گا ان کی تنخواہ میں سال بھر کے لیے 400 روپے کا اضافہ ہوگا، سوم نمبر جن کا آئے گا ان کا 300 روپے اضافہ ہوگا، اور چہارم جن کا آئے گا ان کا 200 روپے اضافہ ہوگا، اور پنجم جن مکتب کا نمبر آئے گا ان کا 100 روپے تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح ہم نے حقیق سے کوشش کی ہے، انشاءاللہ حضرت والا کے خطاب کے بعد یہ انعامات تقسیم ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی آواز نے بوڑھے اور بڑوں کی آواز کو دبا دیا ہے۔ بڑے اور بوڑھے کہیں گے صاحب صبح سے آئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ واقعتاً بڑی قربانی دی آپ حضرات نے۔ والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے لیے نئے نہیں، میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں۔ جب جانا کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں سال میں کئی بار حضرت پہنچا کرتے تھے تو حضرت کہتے ہیں دوستوں کو سلام کہہ دینا، تو میں نے کہا پہلے حضرت کی امانت آپ حضرات کی خدمت میں پہنچا دوں۔ جب آپ تو دے دیں، کیسے دیتے ہیں؟ آپ کا بھی سلام کہہ دوں یا رہنے دوں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا ومعلمنا سیدنا المصطفى محمد کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا ووصى بها ووصى بھائی کوئی سائیکل لے کے نہیں بھاگے گا، تالا لے کے آ گیا، اور سارے بچے دیکھنے لگے
کہ پہلے تو موقع تھا ہم لے بھاگتے، اب یہ لاک لے کے آ گیا۔ بچوں اب تو چانس گیا، آپ سائیکل کو نہ دیکھو، ہم کو دیکھو، ٹھیک ہے بچے اور بچیاں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال نبینا، یہ تقریر یہاں سے الگ کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں مولانا نہیں، ہم پوچھتے ہیں بچوں میری آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا بات منہ سے سنی جاتی ہے یا کان سے؟ تو اب آپ منہ بند رکھیں گے یا نہیں؟ لیکن آپ میں سے ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں ہنسے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں بیچارہ۔ اچھا آپ سب دیکھیں گے تو سمجھیں گے پاگل تو نہیں ہوگی، لیکن اب نہیں ہنس رہا تھا ایک دم بہت غور سے۔ تو آپ بھی سیریس ہو کے سن رہی ہیں، بچیاں بھی میری بات ارے سن رہی ہیں؟ اب کسی کا منہ کھل جائے گا تو کھڑا کر دیں گے، اسٹینڈ اپ کر دیں گے، ایک دم آواز سنیں۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئی کہ مائک خراب ہے؟ آئی۔ بہت اچھے بچے ہیں، دیکھیں کتنا غور سے سن رہے، کوئی شور کر رہا ہے؟ اتنے اچھے بچے آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر گنجائش ہوتی ہر ایک کو سائیکل دینا چاہیے تھا۔ آئندہ ارادہ کریں، اتنے اچھے بچے ماشاءاللہ، اور 3 عدد سائیکل۔ تو اب آپ اسی طرح اچھے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، کیا سنا رہا ہوں؟ حدیث۔ سارے بیٹھ جاؤ، ایک بچہ یہ کیمرے کو دیکھ رہا، حدیث شریف سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم فإن أولادكم هدية إليكم۔ میرے بھائیوں، بچوں، پیاری پیاری بچیوں، ہم جو کچھ مذہب مدرسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ سب تو سب خود تقریر کرتے بیان کر کے گئے یا نہیں ابھی؟ تو آپ میری بات غور سے سنیے کہ ہم جو کچھ مکتب مدرسے میں سیکھتے ہیں، کہاں سیکھتے ہیں؟ کیا بول رہا بیٹا؟ آگے پڑھ بیٹھ کے اسی بس۔ کہاں سیکھتے ہیں؟ ارے بول بول، جب نہیں سنے گا تو کہاں بتا پائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اس کا کیا نمبر آیا؟ فرسٹ آیا۔ جب نہیں سنے گا تو 0 آئے گا یار۔ تو دیکھو سنو، جو کچھ ہم کہاں سیکھتے ہیں پیاری بچیوں؟ مکتب میں، مدرسے میں، وہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ کتنے ہاتھ نیچے کریے۔ وہ کس لیے سیکھا؟ ایگزام کے لیے نہیں، ہاف ایئرلی، فائنل، شش ماہی، سالانہ کمپٹیشن۔ بولے آئندہ دعا کا مسابقہ ہوگا، آئندہ دعا کا۔ اتنا اچھا بچہ آپ نے اس کو باہر کر دیا۔ ایسا حوصلہ نہ توڑیے، آئندہ ہم کو بھی یاد رکھے گا، آپ کو بھی۔ تو یہ بسم اللہ وبرکت اللہ یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ غلط ہے۔ برکت اللہ ابھی اچھی سی تقریر بچہ یاد کرتا ہے، رٹ کے جب تقریر ختم کر کے جاتا ہے تو بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے مکتب کا جائزہ اس برکاتہ میں سامنے آ جاتا ہے۔ سالانہ پروگرام میں خطا بچوں کی نہیں، ہم توجہ دیں کہ صحیح سلام کیا۔ کس لیے ہم سیکھتے ہیں بچوں؟ عمل کے لیے۔ کس لیے؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھیں گے نا، پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ایسی ایک بات میں نے، آپ نے، سب نے، ایسا ہی نہیں صرف آپ نے سیکھا، ہم نے بھی آپ کی طرح بچپنے میں اپنے استاد سے سیکھا تھا، جو آپ کو آج یہاں تقریر سنا رہے سب نے، کہ جب کبھی ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا محمد یہ پیارا اور مبارک نام آئے تو ہم مکتب میں کیا سیکھتے ہیں؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، سننے میں آئے یا پڑھنے میں آئے یا بولنے میں آئے تو ہم کیا پڑھیں؟ بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، فوراً کیا کہیں؟ فوراً۔ اب کمی کیا ہوتی میں بتاؤں؟ نعت کا مسابقہ نعت شریف کا ہو رہا ہوتا ہے، بچے پیاری پیاری معصوم سی سنہری آواز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے آقا، اس میں آتا ہے محمد، اس میں آتا ہے سید الانبیاء، اس میں آتا ہے مصطفیٰ، اس میں آتا ہے احمد۔ ہم خاموش رہتے ہیں، فوراً کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہاں، رمضان کی وہ حدیث پاک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے منبر پہ قدم رکھا اور کہا بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك. ایسا آدمی، کون ایسا آدمی کا مطلب بڈھا نہیں ہوتا، آدمی کا مطلب ارے بولے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ارے جوان بھی نہیں ہوتا. کون بتائے گا؟ اس کو انعام، اس کو انعام، کیش میں انعام. آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت 3-4 کی آواز ہے، لیکن پہلے کسی نے بولا تھا، مجھے تو لگتا ہے بچیوں میں سے کسی نے بتایا. ہاں انسان. اب انسان میں بچے بھی آ گئے، اب کچھ طے تو ہو نہیں پا رہا کس نے فرسٹ بتایا. ابھی اگر کھڑا کریں تو لڑائی ہو جائے گی، یہ ایک پارٹی ہے یہ ایک پارٹی، معاملہ خراب ہو جائے گا. رہنا کہ انسان آدم کی اولاد، سنس آف ایڈم، وہ اس کے سامنے جب پیارے نبی حضرت محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں فرمایا میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، ایسا آدمی تباہ، ہلاک، برباد، بددعا، رحمت للعالمین، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی. اور آمین کہا کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام. تو ایک بات جو ہم نے آپ نے مکتب میں سیکھی ہے، اب کبھی پڑھنے میں پیارے نبی کا نام آئے گا تو کیا کہیں گے؟ نعت سننے میں آئے گا تو کیا کہیں گے؟ اذان میں جب مؤذن صاحب کہیں گے تو اذان کا جواب دیا جاتا ہے نا، اللہ اکبر، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا جواب، اور جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواب دیں اور کہیں صلی اللہ علیہ. یہ کسی روایت میں نہیں آیا، حدیث پاک صحیح روایات میں یہ تو ہے اذان کا جواب دیں. کچھ اور منمانی کی جانے لگتی ہے، وہ نہیں کرنا. جو کرنا وہ کریں گے انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. اور ماشاءاللہ آپ سب صبح سے آئے، آپ نے محنت سے تقریریں یاد کیا، آپ نے نعت شریف، حمد شریف یاد کیا، آپ نے اذان اچھی آواز میں دیا. اصل میں کسی کو اگر کوئی ایسا ہے کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 5 کے بعد آیا، وہ نہ سمجھے میں ہار گیا. آپ جتنے آئے ہیں اس میں سے لوزر کوئی نہیں ہے، ہر ایک ونر ہے، ہر ایک کیونکہ اصل لائف میں ونر، زندگی میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا، جو ہاں جس نے کوشش ہی نہیں کیا اصل وہ لوزر ہے. اصل وہ لوزر کا مطلب ہارا ہوا، ناکام. آپ تو مقابلے میں آئے ہیں، کمپٹیشن میں آئے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کون سا نمبر آیا تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ میں اللہ کے کرم سے ونر ہوں، اللہ کے. آئندہ پھر جب کمپٹیشن مقابلہ ہوگا تو آپ لوگ حصہ لیں گے انشاءاللہ. ہم تو اصل میں آپ کی دعائیں لینے آئے تھے، مبارکباد دینے آئے تھے آپ کے اساتذہ کو، ذمہ داران کو، کہ اصل حضرت آتے، حضرت کی صحت طبیعت ٹھیک ہوتی، آپ سب دعا کریں، معلمین دعا کریں. یہاں کے حضرت سے تعلق رکھنے والے ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس ہوتی ہے، 3 بار مشین کے ذریعے خون صاف ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اور ایک بنیادی چیز ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں، دل اور دماغ میں یہ بسا لیں کہ یہ امتحانات، یہ مسابقات، یہ تو ایک بہانے ہیں. اصل ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جیسے انبیاء نے اپنی نسلوں کو، اپنی کس کو؟ اپنی اولاد کو کہا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. ابراہیم خلیل اللہ نے، یعقوب نے علیہم الصلوات والتسلیمات نے اپنی اولاد کو کہا ما تعبدون من بعدی، ہمارے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ ارے بولو ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بہت دھیرے سے ڈر گئے، اصل تھک گئے، ڈرے نہیں ہیں آپ. آج یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے اس نے کسی ایک دنیا کے خطے اور علاقے اور کنٹری کو نہیں، عالم کے سامنے ایک عجیب سا
سبق پیش کیا، نمونہ پیش کیا، سین پیش کیا کہ گود کے بچوں سے لے کر جوان اور بوڑھوں تک ہر ایک میزائل اور ٹینکوں کے سامنے، توپ کے گولوں کے سامنے، گولیوں کی بوچھاروں کے سائے میں ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے مقصد ما تعبدون من بعدی، یہ مسابقات کا کہ ہم خود اپنی ذات کی، اپنی اولاد کی، امت کے فرد کی، امت کے نونہالان کی، امت کے ان امانتوں کی ایسی تربیت کر جائیں۔ یہ بلڈوزر والوں کے وارثین چاہے جہاں آئیں تو یہ ہمارے بچے سامنے کھڑے ہو کر کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں، خون کے فوارے ابل رہے ہوں اور ہماری زبان پہ ایک ہی نعرہ اور ترانہ رضینا باللہ ربا، یہ مقصد ہے مسابقات کا صاحب۔ ہم مقصدیت کی طرف آئیں۔ ہماری تربیت گاہوں کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو تحریک انبیاء نے برپا کیا اور یہ تحریک کو مکمل کیا سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی بن ابی طالب جیسا جوان، بلال حبشی جیسا قسم پرسی کا شکار، صدیق اکبر جیسا پختہ عمر کا آدمی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اس وقت کے غلام بادی ہو یا مالک جاگیردار ہو، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی نعرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حالات بدل سکتے ہیں، ہم تیار رہیں ذہنی طور پہ، ہم اللہ سے عافیت مانگتے، اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حدیث پاک کا سبق ہے لا تتمنوا لقاء الاعداء، لیکن ہمارے دعاؤں میں یہ جملہ تو ہو اللہم یا ربنا لا نتمنى لقاء الاعداء، یا ربنا اذا ابتلینا فعلمنا ان الجنة تحت ظلال السیوف۔ اے اللہ اگر آزمائش مقدر ہے تو ایمان تو سلامت رکھنا، حوصلہ تو ہمارا باقی رکھنا۔ جیسے آج غزہ کے جوان اور بچے اور بوڑھے ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ اما الصبر اب الشہادہ، یا تو ہمارے قدم جم جائیں گے یا پھر جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم جنت کا انعام جیتیں گے۔ کس کا؟ یہ مقصد ہے یہ مسابقات کا کہ جیسے ما تعبدون من بعدی، تو انبیاء کی اولاد نے کہا نعبد الہک وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ ہماری جو سرگرمیاں ہیں چاہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہو صاحب، یہ تو سراپا ہم آشتی، چین، سکون اور پیسفل پیغام کا مذہب اسلام ہے، لیکن اسلام بزدلی بھی تو نہیں سکھاتا، یہ تو ملک کا قانون بھی نہیں سکھاتا۔ کوئی لٹیرا ہماری جیب کی پاکٹ چھیننے آئے تو ملک کا قانون کہتا ہے اس کی کلائی مروڑ دو۔ کوئی ہمارے جان اور ہماری زندگی کی دولت اور روح کا اور ہمارے تن کا چراغ بجھانے آئے تو ملک کا قانون کہتا ہے اس کا گیم کر ڈالو۔ بھائی ممبئی کی زبان میں خود اس کی واٹ لگا دو، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو، خود اسی کی زندگی کا خاتمہ کر دو اگر در پہچان کے ہے۔ تو یہ اسلام کہاں سے بزدلی سکھا سکتا ہے؟ اسلام اپنے ملک کے خاطر، اسلام امن کی خاطر، اسلام انصاف کی خاطر، اسلام اپنی عزت کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کسی ایک مدرسے اور مکتب کے حال کا پیغام نہیں۔ ہم تو کہیں گے جن کو کوئی بدگمانی ہے، اللہ کا بڑا کرم، ہمارا یہ دیش بڑا پیارا دیش، اس ملک کے باسی اور سٹیزن، یہاں کے رہائشی اور رہنے والے، ان کی اکثریت ایسی، ان کا من بڑا سچا ہے، ان کا دل بڑا اچھا ہے، ان کا دماغ بڑا صاف ہے۔ کچھ غلط فہمیاں تو ان سے کہیں گے صاحب آپ ملک کی ہسٹری اور تاریخ دیکھ لیں۔ آئیے 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 یہ بالکل دیکھیے، ان کی بات بالکل سچی ہے، انہیں احساس ہے، صبح سے آپ نے بلایا ہے اور تھکا رکھا ہے ان کو، اور بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں دیا آپ نے، اور پانی بھی نہیں دیا آپ نے، ان کو عجیب معاملہ ہے آپ نے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو دیکھیے احترام سے، عزت سے پانی، ٹھنڈے پانی کا، شربت کا انتظام کیجیے ان کے لیے۔ اور واقعہ یہ ہے سب کے دکھ کا یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بے صبری ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی پیدل جماعتیں، ہماری یہ پیدل جماعتوں کا مقصد کیا آپ نے مقصد سمجھا کبھی؟
کہ ہماری یہ ناصبری ختم ہو. ہاں حالات خراب ہو سکتے ہیں تو پھر ہم شکوہ اسلام کے حوالے سے نہ کریں. اللہ کے بارے میں ہماری زبان ہمارا عقیدہ کمزور نہ ہو کہ تھوڑا سا اگر وقت آگے پیچھے ہوا ہم ناصبری کا شکار نہیں. یہ شہادت گڑھے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ مسابقات، یہ کمپٹیشن، یہ ہمارے امتحانات اور یہ تعلیمات مقصد واحد ہے. مقصد سے ہم نے رکھے رہے اور ہم غور کریں. آخری بات میری آج کی کہ یہ ہفتہ جو بیتا ہے، اس ہفتے میں ہم پڑھانے والے، ہم دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے، ہم خانقاہوں سے وابستہ افراد، ہم غور تو کریں ہمارا یہ ہفتہ کیسا بیتا. اللہ کے گھر میں ہمارا وقت زیادہ گزرنے لگا یا نہیں؟ حالات کہیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له. بچوں حدیث پاک کی آواز آ رہی؟ آج اب تک آپ اسی سین میں کھوئے ہوئے. ارے وہ تو ایک سین تھا، جملہ معترضہ چلا گیا، ایڈ آیا، اسکپ کیا، ختم ہو گیا. اب ادھر دیکھیے کہ ایمان والوں کا آپسی رشتہ، آپسی تعلق ایسا ہے کہ جیسے یہ انگلی کا ناخن اگر اس میں درد ہو تو دل میں اس کا احساس ہوتا ہے بچوں؟ نہیں ہوتا. دماغ پریشان ہوتا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس زبان جا کے بولتی ہے کہ نہیں بولتی درد ہے؟ اور جب انجیکشن لگنے کا موقع آتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے ہاتھ پہ نہیں کمر پہ. تو کبھی آپ کی کمر نے ڈاکٹر سے لڑائی کیا کہ صاحب درد تو ناخن میں، انجیکشن کمر پہ کیوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ پھر کہاں لگتا ہے انجیکشن؟ ایسے ہی ایمان والوں کے تعلق کی مثال، اگزامپل، کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایمان والا دکھ اور درد کا شکار ہو تو دوسرے دنیا کے کونے میں پائے جانے والے مومن کے دل میں درد ہونا چاہیے. کل کا دن، کل کی شام، کل کی رات میری اور آپ کی رنوں کی تعداد کو دیکھتے اور گنتے بیتی ہے، وکٹوں کے گرنے کی اطلاعات کو جانتے بیتی ہے، یا غزہ کے شہداء کے سر تن سے جدا ہو رہے ہیں اس دکھ سے بے چین ہو کر بیتی ہے. ہاں یہ فیصلہ ہوگا. حضرت ایک بات بہت کہتے ہیں، اعمال دربار مبارک میں پیش ہوتے ہیں. حضرت کا ایک جملہ ہے جو آقا حضرت محمد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکریں کرنے والا بن جائے. امت کی فکریں کرنے والا، امت کا غم کھانے والا بن جائے. تو میرے بھائیوں یہ ہفتہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کس نے بچوں؟ ارے زور سے، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں، پھر سے بتاؤ. مولانا اشرف علی تھانوی. ہاں مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. کس نے؟ مولانا بڑے مولانا صاحب نے فرمایا کہ جب ہم تدبیر کے طور پہ کوئی کام انجام نہ دے سکے یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری امت کے فرد کی یہ تھی، جانوں کا نذرانہ لے کر اقصیٰ کی حفاظت و بازیابی کے لیے خود حاضر ہوتا ہے. وہ فرض کفایہ ہے ہمارے لیے. وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان، سبحان اللہ. صاحب دیکھیں کارگزاریاں دیکھ کر لگتا ہے میری اور آپ کی زندگیاں تلخ، بے معنی اور بیکار ہیں. ہم جی کیوں رہے ہیں؟ ہم کیوں جی رہے ہیں؟ شکوہ بھی دیکھیں. اور کویت کے ترجمان نے کیا کہا کہ ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، تمہاری اس ہمت نے، جرأت مندی نے، تمہارے اقدام نے ارعب صہاینۃ العرب قبل صہاینۃ یہود. جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں شیطان، ویسے عربوں میں بھی صہیونی اور منافقین ہیں. اسرائیلی یہودیوں سے پہلے عربوں کو لرزا دیا ہے، ان کو حیران و ترسا کیا ہے. تو یہ مبارکباد دیا. میرے بھائیوں یہ ہفتہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہا جب نہیں کچھ کر سکتے تو اپنا وقت دعا میں خرچ کرنا چاہیے. ہم انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، بھائی کہلاتے ہیں، اور اس نسبت پہ ہمیں ناز نہیں، اللہ کی عطا شکر ادا کرتے ہیں. اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس نسبت کی ذمہ داری تھی کہ اس ہفتے میں میں اور آپ
अजान से पहले अल्लाह के घर में पहुंचते, हमारी आंखों की नमनागी में इजाफा होता, हमारे बिस्तरों पर बेचैनी से हमारे करवटों के की नींद नहीं आ रही। क्यों साहब? कि वो गजा के मुनहदिम किए गए महल्लात निगाहों में उसका मंजर फिर रहा है, जिस्मों की बिखरी हुई बोटियां हैं, तन सरों से जुदा है, और दूसरी तरफ अज़ाइम से दिल लबरेज, क्योंकि उनकी हिम्मत देखें। जिस ढंग से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों तय करें इंशाअल्लाह आपसे हम सिर्फ ये नहीं, मकतब में मैंने और आपने 3 घंटा 5 घंटा मदरसे में पढ़ा लिया, उसके बाद फिक्री जो तरबियत है इन्होंने हालाम की, खुद अपने घर के बच्चों की, हमने क्या किया? क्या इतना नहीं कर सकते थे? अगर 40 दरूद पाक हदीस पाक के सेगे ना सही, घर के अपने बच्चों को जोड़ के शाबाद सोने से पहले बैठते, कुछ कारगुजारियां फलस्तीन की सुनाते, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार यूं ही सामने नहीं आता, मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान ऐसे ही नहीं उम्मत को तोहफे में मिलता, कुतैबा मुस्लिम ऐसे ही नहीं सामने आ जाते, बल्कि उसके लिए मुसलसल एक फिक्रें होती। हम लेके बच्चों को बैठते, हम कहते आओ 100 बार छोटा दरूद पढ़ें और आओ बच्चों हम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। भाई कर सकते थे या नहीं? पैगाम है, खुसूसन हमारे अइम्मा हजरात ने तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुअल्लिमीन मकतब मदरसों के जिम्मेदारान ये मेहमानाने रसूल के लबों का एक आमीन बड़ा ताकतवर है। मेहमान घर में आ जाए, मेजबान पूछता कुछ और चाहिए, आपकी कोई और ख्वाहिश, आप कुछ और लेंगे? ये मेहमानाने रसूल की ज़बान का आमीन उम्मत की किस्मत पलट के रख देगा। असल तो मुबारकबाद देखना था, देना इन बच्चों का हौसला। तो बच्चों आप में से हर एक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह विनर है। और इन बच्चों के मुअल्लिमीन में से जिन्होंने भी जहां से भी ये तैयारियां किया, उनके लिए बस यही शेर है कि बज़ाहिर देखने में ये लाइट जल रही है, रोशनी से ये हाल मुनव्वर है। पूछने वाले इससे अगर पूछें तो कहेंगे कि लोग कहते हैं कि हुई शमा फरोजा, लेकिन ट्यूबलाइट जल गई, लेकिन असल अंदर का मामला आपको नहीं पता कि इसके पीछे एक वायर है, वायर में तांबा है, तांबे का जिस्म बिजली की कमक से, उसकी चमक से छलनी है। कहने वाले ने कहा लोग कहते हैं कि हुई शमा फरोजा, लेकिन मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। इन मुअल्लिमीन ने अपने जिगर का लहू निचोड़ा है, अपनी नींदों को तजा है, उसके बाद ये नतीजा सामने है। हर एक मुबारकबाद का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला। असल वही बात जो हज़रत कहते हैं अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, और यकीन है अल्लाह जरूर कबूल करेंगे। मेहनत किसके लिए? अल्लाह राजी हो जाए। अब इंशाअल्लाह नतीजे का ऐलान होगा। यहाँ खुद मदरसा एजाजुल उलूम के मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब, मुफ्ती जाबिर साहब, मौलाना सैयद रिजवान मूसा साहब, अबू मोहम्मद सानी साहब कौन हैं? मैंने कहा ये इनकी दरियाफ्त कब हुई? अबू मोहम्मद सानी साहब, मौलाना महफूज साहब, हर एक फर्द जिन्होंने हिस्सा लिया, हमारे मुआमिनीन खैरख्वाह हजरात, अल्लाह सबको बेहतरीन अपने शायान शान जज़ाए खैर दे। अल्लाह तबारक व तआला इस अदना सी हलचल को कबूल फरमा कर खुसूसन फलस्तीन और गज़ा के मोमिनीन की नुसरत का फैसला फरमा दे। आलम में पाए जाने वाली उम्मत की सरबलंदी का अल्लाह फैसला फरमा दे। अल्लाह हमारे जिगर में सलाहुद्दीन अय्यूबी का हौसला दे, हमारी नस्लों में उस किरदार के अफराद पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। मोहतरम हज़रात, बस 2-3 मिनट के अंदर हमारा नतीजा हमारे हाथों में होगा। मैं आए हुए तमाम ही मेहमानान इज़ाम का दिल की अथाह गहराइयों से अव्वलन मशकूर हूँ। और आपको ये बता दूँ, ये मुसाबिक़े का जब से इनेकाद का ऐलान हुआ है, वाकई हमारे मदरसा हाजा के तमाम ही कारकुनान, असातिज़ा, ज़िम्मेदारान ने रातों की नींदों को हराम करके एक अज़्म किया था, एक कोशिश की थी कि बदलना है हमें कौम के बच्चों का मिजाज, कि बिन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। बस इस अज़्म को लेकर उठे
اور شفافیت کے ساتھ، ایک حسن کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ کام شروع کیا. رات نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آنے والی دشواریوں کو نہیں دیکھا، کام کرتے گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام اساتذہ اعجاز العلوم کی قربانیوں کی، اور خصوصاً یہ مکاتب جو چلتے ہیں، یہ ادارہ جو چلتا ہے، اس کی نگرانی و سرپرستی ملک کے عظیم عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا الشاہ منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہم کے سپرد ہے. تو حضرت کی خصوصی توجہات اور دعاؤں کی بدولت آج الحمدللہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اور ہماری کاوش یہ رہی ہے کہ جو بچے ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ بچے کو عدل و انصاف کے ساتھ امتیازی نمرات ان کے متعین کیا جائے. اس کے لیے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کے نگرانی میں ممبئی سے حضرت ہی کے خانقاہ سے متعلق افراد کا ایک قیمتی وفد جو بہت اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہیں، اس معاملے کی بڑی مہارت انہیں حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ مہد نعمانی راہتا کے اساتذہ، ان حضرات کو ہم نے مدعو کیا. دن بھر سے آپ حضرات نے یہ سارا نظارہ دیکھا، ایک ایک چیز پر انہوں نے باریک بینی سے نظر رکھی اور انہوں نے نتیجہ اخذ کیا. نتیجہ آنے کے بعد بھی ہم نے یہ کوشش کی کہیں ہماری اپنی طرف سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی غفلت نہ برتی جائے. عدل و انصاف کے ساتھ جو امتیازی بچے متعینہ ہیں انہی کو وہ اعزازی انعامات جائے. اس کے لیے ہمارے پورے اساتذہ کا وفد بعد ظہر سے بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک طالب علم سے باریک بینی کے ساتھ وہ نظر دوڑا رہے ہیں، اور الحمدللہ اب وہ نتیجہ نکل کر 2-4 منٹ میں ہمارے درمیان میں آئے گا. میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ آپ اطمینان رکھیں، اللہ کا فضل ہے، ہم لوگوں نے کسی معاملے میں کہیں بھی غفلت نہیں برتی. آدھار کارڈ وغیرہ تمام چیزوں کی تحقیقات کے لیے ایک وقت بلائے تھے، پورے اصول و ضوابط کی تحقیقات ہوئی. مسابقہ ہال میں جانے سے پہلے جو شرائط تھے اس کی مکمل تحقیق کر کے ہم نے طلباء کو جو شرائط کے اندر پائے جاتے تھے ان کے آگے رائٹ کا نشان لگایا تھا، جو خلاف ورزی کیے ہیں ان پر لال نشان لگا دیے تھے. بہت سے بچوں نے اتنا اچھا پڑھا لیکن وہ شرائط کے خلاف تھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بچوں نے تو بہت اچھا پڑھا لیکن ان کے نمرات کیوں نہیں آئے. ہم نے اعلان کیا تھا لڑکیوں کی اخیر عمر 9 سال ہو، 9 سال 1 ماہ کی بھی اگر کوئی طالبہ ہمارے درمیان میں آئی ہے وہ امتیازی نمرات سے محروم رہی ہے. لڑکوں کی عمر ہم نے 14 سال متعین کی تھی، 14 سال کے اوپر 1 ماہ بھی کسی کا تھا وہ امتیازی نمرات سے محروم رہے. مدرسے سے پڑھے ہوئے طلبہ اگر لائے گئے ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے اس مسابقے میں امتیازی نمرات سے خارج کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ موضوعات دیے تھے باضابطہ. جس دن مسابقہ کا اعلان ہوا تھا اسی دن شرائط کا پرچہ ہر مکاتب میں ہم نے پہنچایا تھا، اور از خود جا کر وہاں داخلی مسابقہ لے کر وہاں سے بچوں پر ہم نے توجہ فرما کر جو ہمارے امتحانات میں آ سکتے تھے انہی کو ترجیح دی. اللہ ماشاءاللہ چند مکاتب رہ گئے تھے لیکن وہ یہاں آنے کے بعد وہ بھی امتیازی نمرات سے دور رہے ہیں شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. تو الحمدللہ آپ اطمینان رکھیں، بہت جلد ہمارے درمیان میں نتیجہ آئے گا. اس سے قبل نتیجہ پیش ہو میں تمام حضرات کے خدمت میں اظہار تشکر اور مکاتب اور مدرسے کا تعارف پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ناظم محترم حضرت مولانا اشفاق صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں چند الفاظ کے اندر حضرت اپنی بات کو مکمل فرمائیں. اسی طرح دیکھیے جو مکاتب چل رہے ہیں حضرت محمد منیر صاحب کالینہ دامت برکاتہم مدرسہ اعجاز القرآن کے اہتمام میں 70 سے زائد مکاتب چلتے ہیں. وہاں پر الحمدللہ 6000 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے. ہر مہینے اساتذہ کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیے ہے. تو اس طرح آپ حضرات سے گزارش ہے، مدرسے کا اپنا ایک بہت بڑا خرچ ہے، مکاتب کا بھی بہت بڑا خرچ ہے. آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے اس عظیم کام کے اندر اور وقت کی اہم ضرورت کے اندر معاون بنے. اس کے لیے مدرسے کی طرف سے ڈبے بھی ہیں، جاتے وقت وہ بھی لے کر جائیں. جو حضرات اپنے علاقوں میں فکر کر سکتے ہیں ان سے گزارش ہے ایک ایک مکتب کے لوگوں کو کفیل بنائیں، لوگوں کی تشکیلیں کریں. کوئی صاحب ہماری تشکیل پر اگر ایک مکتب سنبھالتا ہے، ایک مکتب کے استاذ کو یہاں سے 2000 روپے اور بعضوں کو 5000 روپے، یعنی جہاں پر جیسی نوعیت ہے دیہاتوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دیہات بنجر نہ رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ بالکل بھی اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو.
جیسا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے شروع ہی میں ہم سے کہا، وہ ہم سب یہ نیت لے کر بیٹھے کہ اللہ حق والوں کو اس کا حق دلا دے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے وقت کے کتب حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے اپنے سروں پر قائم فرمایا ہے۔ یہ جو گلشن ہمیں سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، یقین جانیے یہ حضرت کی کامل توجہات کی برکات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ زمین بالکل بنجر ہو چکی ہے۔ بستی والے جانتے ہیں، جو قریب احباب ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو کچھ ایسے احباب تھے جنہوں نے کہا کہ مولانا ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے کہ اس گلشن کی ویرانی ہمیں دیکھی نہیں جاتی، یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو اہل اللہ کے قدم یہاں پڑے ہیں، جو اللہ والوں کی دعائیں یہاں ہوئی ہیں، اور جو اہل اللہ کی توجہات ہماری طرف ملتفت ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس چمن کو پھر سے سرسبز و شاداب کیا، اور دعائیں ہیں کہ اللہ بعافیت حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت کے خلیفہ اجل اور فرزند ارجمند، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، باوجود اس کے کہ مسلسل اسفار ہیں، پھر حضرت کی تیمارداری ہے، اور اتوار کا دن تو ہماہمی کا ہوتا ہے کہ صبح ہی سے جو ہے تو حضرت کے مریدین کا قافلہ پورے ملک سے سفر کر کے بمبئی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور صبح ہی سے ان کا استقبال، ان کے درمیان مجلس، پھر دعا، پھر سارے انتظامات اور لوازمات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت سفر کر کے ہمارے اپنے درمیان تشریف لائے، یہ ہم جیسے چھوٹوں کی ہمت افزائی کے لیے بہت بڑی نعمت غیر مترتبہ ہے۔ عزیزو، یہ جو ادارہ اعجاز العلوم ہے، 40 سال اس کے مکمل ہو رہے ہیں، کسی نے کوہلت کو پہنچ رہا ہے، اور یقین جانیے کہ سینکڑوں علماء اور حفاظ کی جماعت اس نے امت کے سپرد کیے، اور الحمدللہ جب سے اس کا قیام ہوا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں اور استاذ الاساتذہ ہیں، کہ حضرت کی توجہات اور ان کی فکروں کی بنیاد پر اور پوری بستی والوں کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے کے اندر جب سے یہ گلشن کھلا ہے، ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ یہ روح بترقی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس مدرسے کی ماتحتی میں مکاتب کا ایک جال پھیل گیا، اور اس جال کے تحت ہزاروں کی تعداد میں ابھی قریب 5000 طلبہ ہیں جو ہمارے ماتحتی میں چلنے والے مکاتب کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر معصوم سے بچے اور بچیاں یہ قرآن و حدیث اور سنتیں سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ یہ ایک پورا کے پورا کنبہ اور خاندان ہے، چاہے وہ عملہ مکاتب کا ہو، چاہے مدرسے کا ہو، یہ سب کے سب ایک خاندان کے مانند ہیں، سب کی فکریں ہیں، سب کے دل جڑے ہوئے، اور یہ امت کی فکر کے اندر کڑن کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی وجود میں لانے کے ارادے اور عزائم رکھتے ہیں۔ مثلا دارالقضاء کا قیام ہے، دارالافتاء تو الحمدللہ قائم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ